مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی کنسنسس کے بغیر تو یہ ناممکن ہے اس آئینی ترمیم کو پاس کرے. ویسے تو ہم 2006 سے انتظار کر رہے ہیں کہ ہم یہ آئینی ترمیم لے کر آئے. کورٹ اکتوں کا اور دن ہم انتظار کرے تو اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہے. کوئی شک نہیں اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. بلاول بھٹو زرداری کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو. کہا مولانا فضل الرحمان سے اتفاق رائے کے بغیر آئینی ترامیم ممکن نہیں. مولانا فضل الرحمان ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر 1-2 ماہ نہیں لگیں گے. ہماری کوشش ہے حکومت اور مولانا دونوں میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی. اگر یہ ہو گیا تو 2/3 اکثریت کراس کرنے میں آسانی ہوگی. ہم تو چاہتے ہیں کہ ریفارم سے متعلق PTI کا بھی انپٹ ہو. پاکستان میں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی کے 20 سے 25% تحفظات تھے جو حکومت نے دور کیے. حکومت کے مجوزہ ڈرافٹ میں ججز کی عمر سے متعلق پوائنٹ شامل تھا. حکومتی تجاویز سے لگ رہا تھا کہ کسی کو آؤٹ یا ان رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا کہ عمر بڑھانے کی بجائے کم کریں. آئینی کورٹ میں چیف جسٹس کی مدت 3 سال اور باقی ججز کی مدت 3 سال سے زائد ہو. پیپلز پارٹی ملٹری کورٹس کے حق میں نہیں. سویلینز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق 2 تجاویز ڈرافٹ میں شامل تھیں. حکومت ملٹری کورٹس کا ہونا سمجھتی ہے تو اتفاق رائے پیدا کرے اور ترمیمی ڈرافٹ لائے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا موقف تھا آئین کے آرٹیکل 8 میں ترمیم کا یہ وقت درست نہیں. بانی PTI سے متعلق 9 مئی کے ثبوت ہیں تو حکومت سامنے لائے اور قانونی طور پر اس کو آگے لے کر جائے. بانی PTI کی ملٹری کورٹس میں پیشی سے متعلق آئینی ترمیم کے بغیر آگے نہیں جا سکتے. ملٹری کورٹ سے متعلق عدالت کا فیصلہ موجود ہے. کوئی ذاتی نظام نہیں بنانا چاہتے جو کسی کو رول ان یا رول آؤٹ کرے. نہ ہمارا پارلیمان صحیح چل رہا ہے نہ ہمارا عدالت. if you look at our judicial system جو ہمارا سپریم کورٹ ہے وہاں تو صرف ایسے 15% جو کیسز ہے وہ آئین کے مطابق ہے. وہ آئینی کیسز آپ کہتے ہیں یا سیاسی کیسز کہتے ہیں مگر وہ 15% کیسز 90% آف دا ٹائم ٹیک اپ کرتا ہے. پارلیمان درست چل رہی ہے نہ انصاف جلد مل رہا ہے. سپریم کورٹ میں 15% آئینی معاملات سے متعلق کیسز 90% وقت لیتے ہیں. عدالتی اصلاحات پاکستان کے لیے ضروری ہیں. اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ARY نیوز کو انٹرویو. کہا ایک تجویز یہ ہے کہ چیف جسٹس کی تعیناتی کا پروسیجر دوبارہ وزیر اعظم کے پاس آئے. چیف جسٹس سمیت تمام ججز کی تعیناتی کا عمل شفاف ہونا چاہیے. موجودہ اور آنے والے چیف جسٹس دونوں معزز ہیں. سپریم کورٹ کے معزز ججز کو متنازع بنانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات میں کمی کی. چیف جسٹس نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پارلیمان کا بنایا ہوا ہے, قبول کریں گے. تحریک انصاف آئینی ترامیم پر راضی, دسمبر تک کا وقت مانگ رہی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا دعویٰ. کہا آئینی ترمیم کا مقصد صرف احتساب نہیں بلکہ اداروں میں طاقت کا توازن ہے. بانی PTI نے اتنی وارداتیں کی ہیں کہ ان کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں. ترمیم کا مسودہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے, کوئی سیکرٹ نہیں. مسودہ ہر لیڈر کے پاس ہے. ججز کی تقرری کا اختیار اس وقت بھی جوڈیشری کے ہی پاس ہے. ججز کو بھاری تنخواہیں اور مراعات ملتی ہیں پھر بھی 27 لاکھ کیس عدالتوں میں پڑے ہیں. PTI آئینی ترمیم سے متعلق رضامند نہیں. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے وزیر دفاع کا دعویٰ مسترد کر دیا. کہا خواجہ آصف پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا حصہ نہیں. دسمبر تک رضامندی سے متعلق کوئی گفتگو نہیں کی. مسودہ, تجویز یا پیکج دکھایا نہیں تو رضامندی کی بات درست نہیں. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور نے حکومت کی مجوزہ آئینی ترامیم جمہوریت پر حملہ قرار دے دیا. کہا بل منظور ہونا تو دور یہ پیش بھی نہیں کر سکیں گے. ہمارے پاس نمبر پورا نہیں ہے. نمبر پورا ہوگا تو ہو جائے گی. اب نمبر پورا میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, اس وقت پورا نہیں ہے. اگر پورا ہوتا تو پھر امینڈمنٹ ہو جاتی, لیکن نمبر پورا نہیں ہے. ہمارے پاس نمبر پورے نہیں. نمبر پورے ہوں گے تو آئینی ترمیم ہو جائے گی. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا ARY نیوز کے پروگرام خبر میں اعتراف. کہا مولانا فضل الرحمان پرانے اتحادی ہیں. اندازہ تھا کہ وہ ساتھ دیں گے لیکن ان کے کچھ تحفظات تھے. کچھ آئینی ترامیم پر پاکستان تحریک انصاف کے قانون جاننے والے کچھ دوست بھی متفق ہیں.
ANP نے سیاسی کارکنان کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی تجویز مسترد کر دی. مجوزہ آئینی ترامیم پر باچا خان مرکز میں ایمل ولی خان کی زیر صدارت اجلاس. ترجمان نے کہا ANP آئینی ترمیم میں آئینی عہدیداروں کی مدت ملازمت میں توسیع کی مخالف ہے. وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز کا خیر مقدم کرتے ہیں. اسرائیل کا حزب اللہ پر جدید ٹیکنالوجی سے حملہ. بیروت اور دیگر علاقوں میں حزب اللہ ارکان کے زیر استعمال پیجر بیک پھٹ گئے. 8 افراد جاں بحق، 2500 سے زائد اہلکار زخمی. ایرانی سفیر بھی زخمیوں میں شامل. لبنان کے تمام اسپتالوں میں الرٹ. حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ نے چند ماہ پہلے ساتھیوں کو اسمارٹ فون استعمال نہ کرنے کی ہدایت کی تھی، جس کے بعد حزب اللہ کے تمام عہدیدار اور اہلکار پیجر ڈیوائس استعمال کر رہے تھے. لبنانی وزارت مواصلات نے لوگوں کو کمیونیکیشن سے دور رہنے کی ہدایت کر دی. حب الوطنی کی باتیں اور دشمنوں کا ساتھ. PTI کی افغانستان سے قربتیں. افغان قونصل جنرل پاکستانی ترانے کا احترام کرنے کو تیار نہیں. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے افغان قونصل خانے کے عہدیداروں کو رحمت للعالمین کانفرنس میں مدعو کیا تھا. افغان قونصل جنرل محب اللہ شاکر نے سفارتی پروٹوکول کی دھجیاں اڑائیں. پاکستان کے قومی ترانے کے دوران بیٹھے رہے. قومی ترانے کا احترام نہ کر کے محب اللہ شاکر نے پیغام دیا کہ انہیں پاکستان اور پاکستانی قوم کا احترام نہیں. افغان قونصل جنرل کا طرز عمل سفارتی آداب کے برخلاف ہے. سفارتی ماہرین نے محب اللہ شاکر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر بے دخل کرنے کا مطالبہ کر دیا. ماہرین کا کہنا ہے کیا خیبر پختونخوا حکومت کو پاکستان کی عزت اور سفارتی آداب کا کوئی خیال نہیں. افغان ناظم الامور دفتر خارجہ طلب. احتجاج ریکارڈ کروایا گیا. ترانے میں میوزک تھا، اس لیے قونصل جنرل کھڑے نہیں ہوئے. قومی ترانے کی توہین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ترجمان افغان قونصلیٹ پشاور کی وضاحت. کہا ہرگز پاکستانی ترانے کی بے حرمتی اور بے توقیری مقصد نہیں تھا. ہم نے اپنے قومی ترانے پر بھی میوزک کی وجہ سے پابندی لگائی ہوئی ہے. ترانہ بغیر میوزک کے چلتا یا بچے پیش کرتے تو لازمی قونصل جنرل کھڑے ہوتے. بغیر میوزک ترانہ ہوتا تو قونصل جنرل کھڑے ہوتے اور سینے پر ہاتھ بھی رکھتے. وزیر اعلیٰ KP اقتدار کے لیے ملک کو سر عام بے عزت کر رہا ہے. سینیٹر فیصل وابڈہ کہتے ہیں PTI اپنے اقتدار کے لیے ملک توڑنے کی ڈگر پر ہے. شرمناک بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت نالائق اور نااہل کے ساتھ ساتھ نکمی اور بزدل بھی ہے. واقعے پر اب تک کوئی مذمتی بیان، کوئی ایکشن، کوئی دیمارچ نہیں کیا گیا. سب سو رہے ہیں. کم از کم حکومت ٹک ٹاک سمجھ کر ہی کچھ کر لے. آج ہمارے معاشرے میں تقسیم، گالی گلوچ، نفرت، لمحہ فکریہ ہیں. آج کے مبارک دن ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا، ہمیں ان سب منفی رویوں کا خاتمہ کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا. ہمارے معاشرے میں تقسیم، گالی گلوچ، نفرت، لمحہ فکریہ ہے. تقسیم دشمن کا ایجنڈا ہے جس کو ہم سب نے مل کر ناکام بنانا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب. کہا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں منفی رویوں کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سیرت کانفرنس سے خطاب. کہا بد اخلاقی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. نوجوانوں میں اخلاق کا معیار گرتا جا رہا ہے. اخلاقی تربیت ہمارا مشن ہونا چاہیے. چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثالی اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی. اسلام ایک مکمل ضابطۂ اخلاق ہے. سابق صدر عارف الوی کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد. ملاقات میں آئینی ترمیم سے متعلق مجوزہ تجاویز کا جائزہ لیا گیا. محسن انسانیت کا جشن ولادت. جگہ جگہ نظر و نیاز کا اہتمام. کراچی میں 100 دیگوں کا لنگر تقسیم کیا گیا. لوگوں کی بڑی تعداد نیاز کھانے پہنچی. فجر سے عصر تک نیاز بانٹی گئی. چشتیاں میں 200 دیگوں کا لنگر کیا گیا. ساہیوال میں 1500 پاؤنڈ وزنی کیک تیار ہوا. فیصل آباد میں بھی کیک کاٹا گیا. گجرانوالہ میں گرما گرم حلوہ پوری کا اہتمام کیا گیا. ملتان میں 100 کلو حلوہ عقیدت مندوں میں تقسیم. رحیم یار خان رینالہ خرد میں کیک کاٹے گئے. جگہ جگہ شربت اور دودھ کی سبیلیں لگائی گئیں. DSP CTD علی رضا کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے 50 لاکھ روپے انعامی رقم مقرر کرنے کی سفارش. ایڈیشنل IG CTD نے IG سندھ اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کو خط لکھ دیا.
خط میں کہا ہائی پروفائل کیس میں انعام کا تعین کرنا ضروری ہے. انعام سے اصل مجرموں کی جلد گرفتاری میں مدد حاصل ہوگی. سی ٹی ڈی کے 13 ڈاکوں کے سر کی قیمت 2 کروڑ 11 لاکھ روپے مقرر کرنے کی سفارش. محکمہ داخلہ نے وزراء سندھ کو سمری ارسال کر دی. مسئلہ کشمیر پر مودی کی ہٹ دھرمی اور فسطائیت برقرار. کانگریس نے انتخابی منشور میں مقبوضہ کشمیر کو حق دلانے کا وعدہ کیا جو بی جے پی کو ایک آنکھ نہ بھایا. بھارتی کانگریس کے ترجمان پون کھیرا کہتے ہیں ریاست مقبوضہ کشمیر کا حق چھین کر مرکز کے زیر انتظام دیا گیا. کشمیر کی آزادی واپس حاصل کرنا ضروری ہے. جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی یقینی بنائیں گے. کانگریس نے جموں و کشمیر اسمبلی انتخابات کا منشور جاری کیا تو بی جے پی نے زہر اگلنا شروع کر دیا. یونین منسٹر امت شاہ کہتے ہیں آرٹیکل 370 تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. ہم اس مسئلے کو جڑ سے ختم کر دیں گے تاکہ کشمیر پر کوئی نہ بول سکے. روس کے نائب وزیراعظم کل 2 روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے روسی نائب وزیراعظم صدر آصف علی زرداری وزیراعظم شہباز شریف اور نائب وزیراعظم سے ملاقات بھی کریں گے. پاکستان اور روس کے درمیان دوستی اور اعتماد پر مبنی خوشگوار تعلقات ہیں. انڈر سیکریٹری جان باس نے دورہ پاکستان میں ملاقاتوں میں معیشت اور سلامتی کی امور پر گفتگو کی. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے پریس کانفرنس میں کہا جان باس نے دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے پر تبادلہ خیال کیا. جان باس نے اقتصادی اور سلامتی کے امور پر 2 طرفہ تعاون کو وسعت دینے پر بات کی. ملاقاتوں میں علاقائی استحکام اور خوشحالی کی اہمیت پر گفتگو ہوئی. آئی جی سندھ کا بھتہ خوری اور غیر پولیسنگ معاملات میں مداخلت کا نوٹس. تمام ڈی آئی ڈیز اور ایس ایس پیز کو مراسلہ جاری. مراسلے میں کہا گیا ہے مشاہدے میں آیا ہے فیلڈ پولیس بلند تعمیرات غیر قانونی ہائیڈرینٹس اور زمینی تنازعات میں ملوث ہوتی ہے. منسلک محکموں کی مدد کی آڑ میں مبینہ طور پر بھتہ خوری کی جاتی ہے. غیر قانونی سرگرمیوں کی سرپرستی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کریں. شہریوں اور تاجروں کو بلیک میل کرنے والا نجی ہو یا سرکاری افسر اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. ٹی ٹی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کا قتل ٹیپو ٹرکا والے کے بیٹے امیر محسب کے کہنے پر کیا. گرفتار شوٹرز کا دوران تفتیش انکشاف. بتایا قتل کروانے کا سودا 5 لاکھ روپے اور 2 گھروں کے عوض ہوا تھا. دونوں شوٹرز الیاس اور اظہر کی امیر محسب سے ملاقات اس کے سابق ملازم عارف نے کرائی تھی. اسے تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا. امیر محسب منصوبہ بندی کے تحت جاوید بٹ کے قتل سے 6 دن قبل بیرون ملک فرار ہوا تھا. امریکی کوسٹ گارڈ نے زیر سمندر تباہ ہونے والی ٹائٹن آبدوز کے ملبے کی پہلی تصویر جاری کر دی. آبدوز کا ٹوٹا ہوا حصہ شمالی بحر اوقیانوس میں نظر آیا. کئی دنوں کی تلاش کے بعد ملبہ ٹائٹن کے مقام سے کئی 100 گز کے فاصلے پر پایا گیا. آبدوز گزشتہ سال جون میں کینیڈا کے ساحل سے دور شمالی بحر اوقیانوس میں تباہ ہو گئی تھی. ٹائٹن آبدوز میں سوار پاکستانی تاجر شہزادہ داؤد اور ان کے 19 سال کے بیٹے سلیمان داؤد سمیت 5 افراد جان سے گئے تھے. آج زمین کے قریب سے اسٹیڈیم جتنا بڑا سیارچہ گزرے گا. امریکی خلائی ادارے ناسا نے خبردار کر دیا. ناسا کا کہنا ہے سیارچہ اپنے موجودہ راستے پر ہے. زمین کے لیے کوئی خطرہ نہیں. اصل راستے سے تھوڑا سا ہٹنے پر بڑے نتائج کا سبب بن سکتا ہے. 290 میٹر چوڑا سیارچہ زمین سے 10 لاکھ کلومیٹر قریب سے گزرے گا. سیارچے کے زمین کے قریب سے گزرتے ہوئے جزوی چاند گرہن ہوگا. اسرائیلی فوج کی غزہ کے پناہ گزین کیمپوں پر بمباری. مزید 38 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. غزہ کے 90% بچوں کو پولیو ویکسین کی پہلی خوراک دے دی گئی. کمشنر نے کہا اگلا قدم یہ یقینی بنانا ہے کہ اس ماہ کے آخر تک سینکڑوں ہزاروں بچوں کو دوسری خوراک مل جائے. حماس کے سربراہ یحییٰ کا یمنی حوثیوں کو خط لکھا طویل جنگ لڑنے کے لیے ہم نے خود کو تیار کر لیا ہے. ہماری مشترکہ کوششیں دشمن کی شکست کا سبب بنی. عام آدمی پارٹی نے دلی کا نیا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا. تیشی مارلینا دلی کی باغ ڈور سنبھالیں گی. وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے استعفے کے بعد کابینہ کی وزیر اتیشی مارلینا کو ذمہ داری سونپنے کا فیصلہ کیا. کیجریوال کو شراب پالیسی کیس میں 6 ماہ بعد ضمانت کے بعد وزارت اعلیٰ سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا.
سعودی عرب پہلے جوہری پاور پلانٹ کی تعمیر پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں. سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان کا کہنا ہے ہمارا نظام اور انفراسٹرکچر بین الاقوامی سطح کی مطلوبہ نگرانی کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے. سعودی عرب پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی اور اس کی ریڈیشن ایپلیکیشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر جو بائیڈن اور کاملا ہیرس کو خود پر حملے کی وجہ قرار دے دیا. امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں الزام لگایا ڈیموکریٹس کی بیان بازی ہی ان پر گولیاں چلوا رہی ہے. امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر صدر جو بائیڈن اور کاملا ہیرس اقتدار میں رہے تو امریکہ پر 11 ستمبر جیسے حملے ہو سکتے ہیں. برازیل کے شہر ساؤ پولو میں میئر کے امیدوار نے حریف کو کرسی مار کر پسلی توڑ دی. ٹی وی پر مباحثے کے دوران دائیں بازو کے سیاستدان پابلو مارسل نے مخالف پر سنگین الزامات لگائے جس پر تحش میں آ کر جوزلیو نے کرسی سے حملہ کیا. پابلو مارسل کو سانس میں تکلیف اور فریکچر کے باعث اسپتال میں داخل کر دیا گیا. منگولیا سنوکر ورلڈ کپ میں پاکستانی کیو ایس کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے. اسد اقبال اور اویس منیر نے ہانگ کانگ کے کھلاڑیوں کو شکست دی. اسد اقبال نے 4-1 سے کامیابی حاصل کی. اویس منیر نے 4-2 سے میدان مارا. ایونٹ کے کوارٹر فائنل آج کھیلے جائیں گے. شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم کے نام ایک اور اعزاز. تاریخی وینیو آج ریکارڈ 250 انٹرنیشنل میچ کی میزبانی کرے گا. جنوبی افریقہ اور افغانستان مد مقابل آئیں گے. 1984 میں یہاں پہلا ون ڈے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا گیا تھا. سب سے زیادہ میچز کی میزبانی پر شارجہ اسٹیڈیم کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں شامل ہے. ویمنز T20 ورلڈ کپ کی ٹرافی آج پاکستان آئے گی. 4 روزہ دورے میں ٹرافی کی پہلے لاہور پھر ملتان اسٹیڈیم میں پاک جنوبی افریقہ ویمنز T20 میچ کے دوران رونمائی ہوگی. جمعرات کو ٹرافی 2 روز کے لیے فیصل آباد جائے گی. چیمپئنز ون ڈے کپ میں نمائش کی جائے گی. شہر کے مختلف تاریخی مقامات پر بھی لے جایا جائے گا. ٹرافی 21 ستمبر کو دورہ مکمل کر کے واپس دبئی جائے گی. چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ICC وفد آج کراچی پہنچے گا. کل نیشنل اسٹیڈیم کا دورہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندوں سے ملاقات کرے گا. ایئرپورٹ سے ہوٹل اور ہوٹل سے اسٹیڈیم کی روٹ کا معائنہ کیا جائے گا. ICC وفد اسلام آباد اور لاہور بھی جائے گا. چیمپئنز ٹرافی آئندہ سال پاکستان میں شیڈول ہے. اور بھارت نے ہاکی چیمپئنز ٹرافی جیت لی. فائنل میں میزبان چین کو 1-0 سے شکست دی. پاکستان نے تیسری پوزیشن کا میچ جیت لیا. کوریا کو 2 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دی. پاکستان کے حنان شاہد اسٹار آف دی ٹورنامنٹ قرار پائے.